بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم بحمد اللہ تعالی رمضان الکریم کے برکتوں اور رحمتوں والے نیکیوں کے موسم بہار میں 14ویں شب میں نماز تراویح کی ہمیں اللہ کریم نے توفیق عطا فرمائی۔ نماز تراویح کی ادائیگی کی توفیق ملنے پر ہم اپنے رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں اور خلوص دل سے، صدق دل سے دعا کرتے ہیں کہ تراویح کی ادائیگی اللہ کریم قبول فرمائے اور اس پر ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ قرآن مجید ایمان والوں کے لیے شفا بھی ہے اور ایمان والوں کے لیے رحمت بھی ہے۔ انسان کو جتنی تکلیفیں، جتنے دکھ، جتنی پریشانیاں آتی ہیں، ان کا واحد حل، نجات کا واحد راستہ، ان تکلیفوں سے بچنے کا واحد طریقہ اللہ کریم کا ذکر ہے۔ ایک بزرگ نے اپنے ملفوظات میں بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ سینکڑوں اور ہزاروں بلائیں، مصیبتیں، آفات، بلیات انسان پر حملہ آور ہوتی ہیں، اور ان تمام بلاؤں کی روک جو ہے، آفات سے روک اور بلیات سے روک، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اور ذکر الہی کی بدولت انسان ان تمام مسائل سے نکل سکتا ہے، اپنی تکلیفوں، اپنے دکھوں کا ازالہ کر سکتا ہے۔ آج کی نماز تراویح کے پہلی رکعت میں پڑھی گئی قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ایسی ہے جس آیت کو ہر کوئی اسی لفظ سے یاد کرتا ہے، آیت کریمہ۔ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے، دکھ آتا ہے، پریشانی آتی ہے، حاجت آتی ہے، تو لوگ اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، اپنی تکلیف، دکھ کا اظہار کرتے ہیں، تو وہ ان سے فرماتے ہیں کہ آپ 1.25 مرتبہ آیت کریمہ پڑھاؤ گھر میں، یا خود پڑھو۔ یہ آیت کریمہ، آیت مقدسہ قرآن مجید کی وہ آیت ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، تو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں اس آیت کریمہ کا کثرت سے ذکر اور ورد کیا تھا۔ تو آج کی منزل میں نماز تراویح میں گزرا، اللہ کریم نے فرمایا جس طرح حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو آزمائش تھی، امتحان تھا، انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں انہی کلمات کا ورد کیا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آج کی تراویح میں گزرا، اللہ کریم فرمایا قیامت تک جس طرح یونس علیہ السلام کو ہم نے آزمائش سے سرخرو کیا تھا، اسی طرح جو بھی بندہ کسی مشکل، مصیبت، دکھ، بیماری میں پھنس جائے تو جب ان الفاظ کا ورد کرے گا، کذالک ننجی المؤمنین، قیامت تک اسی طرح ہم ہر اس ایمان والے کو ان تکلیفوں، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے نجات دیں گے، جس طرح ہم نے مچھلی کے پیٹ سے حضرت یونس علیہ السلام کو سرخرو کر کے مچھلی کے پیٹ سے باہر آنے کا ذریعہ یہی آیت کریمہ بنی تھی۔ اس لیے جو وظائف
اولیاء اللہ تعلیم دیتے ہیں، ان میں آیت کریمہ یہ وظیفہ ہے۔ سخت سے سخت مصیبت میں آدمی پھنس جائے، یہاں تک کہ زندگی اور موت کا مسئلہ بن جائے، اور آدمی کو اپنے وجود کا بھی خطرہ ہو، تو ان حالات کے اندر اس آیت کریمہ کو کثرت سے پڑھنا چاہیے، اور اس کی کم از کم تعداد اگر ڈیلی روزانہ کی بنیاد پر اسے ورد میں رکھیں تو بڑے ہی فائدے ہیں۔ 11 مرتبہ صبح، 11 مرتبہ شام، اسے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا چاہیے۔ اور اگر کسی خاص مقصد کے لیے پڑھنا ہو تو اس کی تعداد 1.25 مرتبہ ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی نشست میں پڑھی جائے، اس کے لیے 5 دن 7 دن کا ٹائم مقرر کر لیں۔ 1.25 وہ کھجوروں کی گٹھلیاں ہوں یا بادام ہوں، ان کو گن کر ایک تھیلے میں ڈال دیا جائے، اور جتنا روز پڑھا جائے وہ الگ دوسرے تھیلے میں ڈال دیا جائے۔ تو یہ 5-7 دن میں بھی اگر آیت کریمہ ایک ہفتے میں 1.25 مرتبہ پڑھ لیا جائے تو اللہ کریم اس کی برکت سے بڑی بڑی مصیبت، بڑی بڑی تکلیفوں سے نجات دیتا ہے۔ لاہور میں ایک ادارہ تھا، اور اس میں ایک درویش رہتے تھے، تو انہوں نے ہر جمعرات کو یہ دن مقرر کیا ہوا تھا۔ لوگ آتے تھے، ان کے بیٹا باتیں نہ کرو بھائی، درس قرآن ہو رہا ہے، آپ کو احساس نہیں ہے؟ ٹولی بنا کے باتیں کر رہے ہیں، ادھر درس ہو رہا ہے۔ مسجد کا کوئی ادب ہوتا ہے؟ تو ان کے پاس لوگ آتے تھے کہ ہمیں 1.25 مرتبہ آیت کریمہ پڑھا دیں۔ مدارس میں لوگ آتے ہیں جی قرآن خوانی کرا دیں، منزل پڑھا دیں۔ تو پھر انہوں نے ایک طریقہ بنایا تھا کہ جمعرات کو وہ عصر سے شروع کرتے تھے، اور تمام طلبہ مدرسے کے نمازی اہل محبت بڑے شوق سے جمعرات کو وہاں جاتے تھے۔ مشہور تھا کہ اس مسجد میں آیت کریمہ کا ورد ہوتا ہے، تو جس کسی کو کوئی پرابلم ہوتی تھی وہ عصر کی نماز جماعت سے پڑھتا تھا، عصر سے مغرب تک آیت کریمہ، مغرب سے عشاء تک، تو عشاء کی اذان ہونے تک 1.25 تعداد پوری ہو جاتی ہے۔ اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے۔ دوسری آیت کریمہ آج کی منزل میں بڑی ہی پیاری گزری ہے، جس میں ہر انسان کو جھنجھوڑا گیا ہے۔ بلکہ ہمارے استاد صاحب فرماتے تھے کہ کسی کو خواب غفلت سے بیدار کرنا ہو تو اس کو بازو سے پکڑ کے ہلاتے ہیں، اٹھو بھائی، اٹھنے کا وقت ہو گیا، صبح ہو گئی۔ اللہ کریم نے ہر انسان کو اس آیت کریمہ میں جھنجھوڑا ہے، خبردار کیا ہے، ہوشیار کیا ہے۔ آیت کریمہ سنیے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے، یہ خیال کر لیا ہے کہ رب ذوالجلال نے تمہیں بیکار اور بے مقصد پیدا کیا ہے؟ بہت ہی ایمان افروز اور بڑے پیارے لفظ ہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا۔ عبث کہتے ہیں بے مقصد، بے فائدہ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے تو اس پوری کائنات میں کسی چیز کو بھی بے مقصد اور بے فائدہ پیدا ہی نہیں کیا۔ تو کیا اے انسان تو نے اپنے بارے میں یہ گمان کر لیا ہے کہ مجھے اللہ نے بے مقصد اور بے فائدہ بنایا ہے؟ میں نے دنیا میں کوئی چیز بے مقصد نہیں بنائی، بلکہ ایک مقام پر قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا جب انسان آسمانی مخلوق اور زمینی تخلیقات میں غور کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، پہاڑوں کی بلندیوں کو دیکھتا ہے، دریاؤں کی روانیوں کو دیکھتا ہے، گندم کے لہلہاتے ہوئے کھیت دیکھتا ہے، منجی کی فصل کو دیکھتا ہے، باغات کے پھلوں کو دیکھتا ہے، پھولوں کے باغ دیکھتا ہے، دریاؤں کی روانی، چڑیوں کی چہک، بلبل کا ترنم، یہ اور کلیوں کی چٹک اور پھولوں کی مہک،
پوری کائنات جب انسان غور کرتا ہے تو انسان کا دل کہتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا فقنا عذاب النار، اے ہمارے پروردگار تیری ذات پاک ہے، تو نے اس پورے زمین اور آسمان کے جہان میں کسی چیز کو بھی بے مقصد اور بے فائدہ نہیں بنایا۔ آسمان پہ نگاہ ڈالیں، سورج نظر آئے گا دن کے اوقات میں، رات کو چاند نظر آئے گا، ستارے نظر آئیں گے۔ رب کریم نے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں بامقصد ہیں۔ دن کو سورج روشنی دیتا ہے، تمازت دیتا ہے، رات کو چاند کی چاندنی ٹھنڈک پہنچاتی ہے، ستارے جگمگاتے ہیں۔ یہ حسن ہے آسمان کا، ستارے آسمان کا۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسمان کو زینت بخشی ہے۔ جیسے شادیوں پہ لائٹنگ کرتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے کمکمے لگاتے ہیں، قرآن میں اللہ کریم فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، ہم نے آسمان دنیا کو سجا دیا ہے۔ کس چیز سے؟ بِمَصَابِيحَ، یہ چھوٹے چھوٹے ستارے یہ چمکتے ہیں، چاند چاندنی دیتا ہے، یہ ساری زینت ہے۔ اللہ نے دنیا کی زینت کے لیے چاند، سورج، ستارے پیدا کیے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا جب درختوں کو دیکھیں، سرو کے بوٹے کو دیکھیں، ہے جی، دوسرے درختوں کو دیکھیں، ہر درخت کا انداز الگ ہے، ہر پھول کی رنگت الگ ہے، خوشبو الگ ہے۔ بھینس کے دودھ کا ذائقہ دیکھیں اور ہے، گائے کے دودھ کا ذائقہ اور ہے، بکری کے دودھ کا ذائقہ اور ہے، اونٹنے کے دودھ کا ذائقہ اور ہے، ایک سبزی کا ٹیسٹ اور ہے، دوسری کا ٹیسٹ اور ہے۔ اسی طرح پرندوں جانوروں کے گوشت میں فرق ہے۔ فرمایا یہ سارے مظاہر قدرت ہیں، ابھی تمہیں رب کی ذات کا تعارف نہیں ہوا، تمہیں رب کی پہچان نہیں ہوئی۔ وہ خالق، مالک، وہ رازق ہے، اس نے ہر چیز کو جداگانہ حیثیت سے بنایا ہے۔ تو تمہارے کھانے کے لیے پھل اور سونگھنے کے لیے پھول، خوشگوار ماحول، اناج، دودھ، ساری لذتیں، پھل وغیرہ۔ لیکن اے انسان، جب کوئی چیز میں نے بیکار و مقصد نہیں بنائی، کیا تو اپنے متعلق یہ گمان کر بیٹھا ہے؟ تجھے یہ غلط فہمی ہو گئی ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اس آیت میں دو چیزیں بیان کی گئی، ایک یہ گمان کیا ہے کہ ہم بے مقصد بے فائدہ پیدا کی کیا، اور دوسرا یہ تم نے گمان کر لیا ہے کہ تم نے لوٹ کر میری بارگاہ میں نہیں آنا، پھر میرے پاس نہیں آؤ گے، میں تمہارا حساب کتاب نہیں لوں گا، یعنی فکر آخرت، موت کی وادی میں سے گزرنا۔ یہ اللہ کریم نے جھنجھوڑا ہے۔ پھر دیکھو کہ تمہیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا۔ یا ایھا الانسان، دوسری جگہ پہ قرآن مجید میں اس بات کو سمجھنے کے لیے آیت کی طرف ذرا توجہ فرمائیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یہ آیت تو اتنی ہے کہ سنتے ہی دل جو ہے وہ نرم ہو جاتا ہے اور ایک مزاج پہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ بے نیاز رب نے بڑے پیارے انداز میں فرمایا یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، وہ کون سی شے ہے جس نے تجھے تیرے رب کریم سے دور کر دیا؟ وہ کون سی وجہ ہے، وہ کون سا سبب ہے، وہ کون سی سوسائٹی ہے جس نے تجھے اس رب سے دور کر دیا ہے جو رب کریم ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، رب تو ہے ہی لیکن رب کریم ہے۔ کریم کا معنی ہے سخی۔ اور ہماری اہل ایمان کی، مسلمانوں کی خوش بختی ہے کہ رب بھی کریم ہے، رسول بھی کریم ہے، اور قرآن بھی کریم ہے۔ یہ قرآن کریم، یہ قرآن لفظی قرآن میں، رب کریم یہ لفظ قرآن میں، رسول کریم یہ لفظ بھی قرآن، تینوں لفظ قرآن میں۔ انہ لقول رسول کریم، تو اللہ بھی کریم، رسول بھی کریم، ہماری کتاب قرآن بھی کریم۔
ایک فارسی بزرگ نے لکھا ہے کہ صد شکر کے ہستیں میانے دو کریم. وہ کہتے ہیں کہ یا رب تو کریم و رسول تو کریم، صد شکر کے ہستیں میانے دو کریم. ہم اللہ کا شکر کیوں نہ ادا کریں؟ اے ہمارے رب تو بھی کریم ہے، و رسول تو کریم، تیرا رسول بھی کریم ہے، اور صد شکر، اللہ کا 100 بار شکر کہ ہستیم، ہم ہیں دو کریموں کے درمیان. یا رب تو کریم و رسول تو کریم، صد شکر کے ہستیم میانے دو کریم. ادھر رب کریم اور ادھر رسول کریم، درمیان میں اللہ کے بندے نبی پاک کے غلام درمیان، اور پھر ان کے سر پر جو قرآن ہے کتاب وہ بھی کریم ہے. تو یہ قرآن کتاب ہدایت ہے. اس میں میرے اور آپ کے لیے یہ سب سے بڑی ہدایت آج کی منزل میں تراویح میں پڑھی گئی کہ غور کرو، ہر انسان سوچے، اپنے بیوی اپنے بچوں کو سمجھائے ہمیں کس مقصد کے لیے بنایا گیا. ہمیں بے مقصد نہیں بنایا گیا. بیوی سے، بچوں سے، بیٹیوں سے کہا جائے ہمیں رب کریم نے اپنی معرفت کے لیے بنایا ہے، اور اللہ کی معرفت کا بہترین ذریعہ اپنے رب کی عبادت ہے، اور اس میں چوٹی کا عمل جو ہے وہ نماز ہے. تو لہٰذا دکھوں، پریشانیوں، مصیبتوں کا اصل علاج جو ہے وہ 5 وقت کی نماز ہے. اب بہت سے معاملات بگڑ گئے. میں اکثر درسوں میں اصلاح کے لیے عرض کرتا رہتا ہوں. ان میں سے ایک بڑی خرابی یہ پڑ گئی کہ جماعت سے نماز پڑھنے کا جو ایک جذبہ اور ایک اہمیت ہمارے ذہنوں میں دین اسلام نے ڈالی ہے وہ تیزی سے نکل رہی ہے، اور جن سے نکلی نہیں لیکن کمزور ضرور ہو گئی ہے. وہ اس کا منظر آپ دیکھیں، جماعت ہو جائے گی تو آپ کو مسجد میں 200-250 بندہ جماعت ہو گئی ہے. کئی دنوں سے میں نوٹ کر رہا تھا کہ جماعت ہو گئی ہے، نماز پڑھ کے لوگ چلے گئے، 250-300 آدمی میں نے ریکارڈ نوٹ کیا ہے کہ وہ بغیر جماعت کے آ کے پڑھتے ہیں. جبکہ یہ نقطہ میں اور آپ بڑے غور سے سمجھیں کہ اذان کس لیے دی جاتی ہے. اگر جماعت اور اذان کی نہ آپ پرواہ کریں نہ میں کروں، پریشانی، کوئی تکلیف، بیماری یا کوئی مسئلہ ہے تو پھر بعد میں آپ پڑھ سکتے ہیں، بعد میں پڑھنا گناہ نہیں. لیکن روح اسلام کا ایک تو مزاج سمجھنا چاہیے، اور ایک اسلام کی روح سمجھنی چاہیے. بعض ایسی چیزیں ہیں جو حلال ہیں، ایسی چیزیں ہیں لیکن آپ کا مزاج نہیں، آپ نہیں کھاتے. ایک آدمی چائے نہیں پیتا تو چائے حرام ہے یا حلال ہے، لیکن اس کے آگے اگر مہمان آئے چائے رکھے تو کہیں گے سوری میں چائے ساری زندگی میں نہیں پیتا چائے، حالانکہ وہ حلال ہے. ایک آدمی کے سامنے دودھ رکھے وہ کہے نہیں سر جی دودھ پیتا ہوں تو میرا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، چیز حلال ہے لیکن اس کے مزاج کے خلاف ہے. بعد میں نماز اگر عذر کی وجہ سے پڑھی جائے اجازت ہے، لیکن اسلام کے مزاج کے خلاف ہے. اسلام کے دین کے مزاج، دین کا کیا مزاج ہے پہلے مزاج سمجھیں بات کو. یہ میں نے ایسے کوئی پھینکی نہیں بات. قرآن میں فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. اگر میں اور آپ عادت بنا لیں، کبھی مہینے میں 4-5 دفعہ کوئی عذر آ گیا بعد میں پڑھ لی وہ الگ معاملہ ہے، لیکن میں اور آپ عادت ہی بنا لیں، دکان پہ بیٹھا رہوں، دفتر میں بیٹھا رہوں، گھر میں لیٹا رہوں، وہ خیر ہے جی اجے بڑا ٹائم ہے، میں عصر تک بڑا ٹائم ہے پڑھ لینا جا کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے نہ اذان کی وقت جانی نہ ہم نے جماعت کی وقت جانی. جماعت کی اتنی اہمیت ہے، نماز پڑھنے کا حکم تو دیا گیا ادائیگی صلاۃ کا، لیکن کیسے دیا گیا کہ نماز کی ادائیگی کیسے کرنی ہے. رب نے فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. اس کا لفظی معنی ہے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. تو ہم تو اکیلے رکوع کر رہے ہیں، سارے رکوع کرنے والے مل کے رکوع کر کے چلے گئے، ہم آ کے اکیلے رکوع کر رہے ہیں. اسلام کا مزاج
اور اسلام کی روح کو مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ روح کیا ہے؟ ورقعوا مع الراکعين، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ ہمارے ایک استاد صاحب تھے، وہ ان کو طریقہ بہت اچھا تھا مسئلہ سمجھانے کا۔ وہ کہتے تھے کہ لفظی ترجمہ یہی ہوگا، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، لیکن اس سے مراد ہے جھکنے والوں کے ساتھ جھکو۔ رکوع میں جھکتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے سامنے جھکو، اس کے سوا تو وہ کسی کو سجدہ جائز ہی نہیں ہے، وہ تو حرام ہے، حرام قطعی ہے اللہ کریم کے سوا کسی کو سجدہ کرنا۔ کہا اسلام کا مزاج، اسلام کا روح یہ ہے کہ سب جھکنے والے اکٹھے ہو کے جھکیں، پھر رب کی رحمت برستی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں باری تعالیٰ تیرے بندے رکوع میں جھکے ہوئے ہیں، تیرے بندے اب تجھے سجدہ کر رہے ہیں، جی تیری بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ تو یہ جو فلسفہ ہے با جماعت نماز کا، اقامت صلاۃ کا، پتہ ہے مفہوم کیا ہے؟ یہ تو لوگ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے کا حکم نہیں، قائم کرنے کا حکم ہے۔ کاش لوگ سمجھے کہ قائم کیا کرنا ہے۔ قائم کرنا ہے با جماعت پڑھنا، با جماعت پڑھنا، ظاہری حسن خشوع خضوع اسے بھی قائم رکھنا، اور باطنی خشوع و خضوع حسن اس کو بھی قائم رکھنا۔ یعنی اگر جسم جھک رہا ہے، یہ ہے نماز قائم کرنا۔ سر رکوع میں آپ جھکے ہوئے ہیں، تمہارا دل بھی جھکا ہوا۔ نماز میں سر سجدے میں ہے، ناک زمین پہ لگی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں جی کسی کو سزا دے، کہتے نک نہ لکیریں کٹ۔ اس لیے مجدد الفسانی نے فرمایا کہ جس وقت بندے کی ناک رگڑتی ہے نا سجدے میں، پیشانی لگتی ہے، ناک زمین پہ رکھ دیتا ہے، رب کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ نماز میں ایک رکن ایسا ہے جس میں بندہ اللہ کے بالکل قریب ہوتا ہے، اور وہ رکن کیا ہے؟ سجدہ۔ ناک زمین پہ لگی ہوئی ہے، ماتھا زمین پہ لگا ہوا ہے، گھٹنے زمین پہ لگے ہوئے ہیں، دونوں ہاتھ زمین پہ لگے ہیں۔ اللہ اس بندے پہ بڑا راضی ہوتا ہے، اس بندے پر خوش ہوتا ہے، اس پر فرشتے جو ہے رحمتوں کا نزول کرتے ہیں۔ تو یہ آج کی منزل میں بڑا پیارا مقام تھا، اور اس طرح سے ذہن بنا کے نماز پڑھیں گے تو لطف آئے گا۔ یہ ساری چیزیں جو میں بیان کرتا ہوں، آج صبح کے درس میں جو میں نے بڑی پیاری حدیث بیان کی کہ دو نمازیں ایسی ہیں جس میں فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی ہے۔ عصر کی نماز میں رات کی ڈیوٹی کرنے والے فرشتے آ جاتے ہیں، یہ جو ہمارا حساب کتاب لکھتے ہیں، دن کو اور فرشتے آتے ہیں، رات کو اور۔ ڈیوٹی کس وقت بدلتی ہے؟ رات کی ڈیوٹی بدلتی ہے عصر کی نماز میں، اور دن کی ڈیوٹی بدلتی ہے فجر کی نماز میں۔ فجر کی نماز سے پہلے فرشتے آ جاتے ہیں، دن کی ڈیوٹی والے، رات کی ڈیوٹی والے، دن کی ڈیوٹی والے دونوں ملاقات کرتے ہیں۔ فجر میں دونوں ملاقات کرتے ہیں، کہیں لو جی تسی ہن سنبھالو ڈیوٹی، اسی ہن چلے ہیں۔ پھر عصر کے وقت دن کی ڈیوٹی والے نماز سے پہلے رات کی ڈیوٹی والے آ جاتے ہیں، دن کی ڈیوٹی والے ادھر ہی رہتے ہیں۔ دونوں کی ملاقاتیں ہوتی کہ لو جی ہن تہاڈی رات دی شفٹ تہاڈی ہے، نائٹ ڈیوٹی تہاڈی، تسی آ گئے ہو، ڈیوٹی سنبھالو، اسی ہن چلتے ہیں۔ دونوں ملاقات ہو۔ جب وہ جاتے ہیں تو اللہ کریم فرماتا ہے، دن کی ڈیوٹی والے عصر کو جب واپس جاتے ہیں تو اللہ کریم فرماتا ہے جب تم گئے تھے اور آئے ہو تو بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے ہیں؟ اچھا رب کو نہیں پتہ کیا کر رہے ہیں؟ کئی اتنے جاہل لوگ ہیں، الٹریٹ، اگر حدیث میں کوئی آ جائے بات کہ حضور نے پوچھا ہے، فلاں نے پوچھا، کہتے ہیں جی دیکھو علم ہی کوئی نہیں سی، علم ہوندا تے پوچھدا، تو رب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ پوچھنا کس لیے ہوتا ہے؟ بیٹا ہمارے استاد صاحب ہوئی اللہ ان کی قبر پر رحمت نازل ہو، وہ فرماتے تھے بچہ تختی لکھدا ہوندا سی، ہن تے وہ تختیاں ختم ہو گئی ہیں اس کو۔ فرماتے تھے کہ باپ گھر آتا ہے نا، کہنا ہے بیٹا کیا کر رہے ہو؟ وہ ویندا بھی پیا تختی لکھدا ہے جی، اور سکول جان دا بستہ پاندا ہوئے بیٹا کیا کر رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نہیں پتہ سکولے چلا ہے۔
فرماتے ہیں مانوس کرنے کے لیے، بچے کو مانوس کرنے کے لیے، اس کا دل لگانے کے لیے۔ جب رب پوچھتا ہے نا تو اہمیت بتانا چاہتا ہے کہ اے فرشتوں، علم رب کو ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں کے چھپے راز جانتا ہے۔ پھر بھی وہ پوچھتا ہے کہ بتاؤ جب تم آئے تھے میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ وہ کہتے ہیں یا اللہ جب گئے تھے تب بھی نماز میں تھے، عصر کی نماز میں ہم گئے، عصر کی نماز میں تیرے بندے کھڑے تھے، اور جب صبح ڈیوٹی ختم کر کے رات کی نائٹ ڈیوٹی کر کے واپس آئے ہیں تو اس وقت بھی فجر کی نماز میں تھے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں پھر گواہ ہو جاؤ میں نے اپنی رحمتوں کو اپنے ان نمازی بندوں کے لیے خاص کر دیا۔ کتنا لطف ہے۔ پھر بھی اگر کوئی نماز نہ پڑھے، اس کا دل نماز میں نہ لگے، 2% نمازی نہیں ہے پورے ملک میں۔ مولانا الیاس قادری امیر دار اسلامی، ان کا مجھے کسی دوست نے بیان سنایا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے کیلکولیشن کی ہے پاکستان میں 98% بے نماز ہیں، 2% بندے نمازی ہیں پورے پاکستان میں، اور پھر ہم کہتے ہیں جی ایسی مسلمان ہونے ہیں۔ پھر سوچو نا، میں اکثر اپنے بیانات میں کہتا ہوں مسلمان کی پہچان نماز ہے، سیان مسلمان دی سیان پہچان نماز ہے۔ اتنا فائدہ ہے یہ آج کی منزل کا عملی پہلو، اصلاحی پہلو اور عملی۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ بڑی تقریریں ساری عمر میں نے بھی کی، میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ ساری زندگی دین کی دعوت و تبلیغ میں صرف کی، اور بہت عمر کا حصہ گزر گیا، تھوڑا رہ گیا۔ میں نے تہیہ کیا ہے جو زندگی بچ گئی ہے نا، اسے 2 کاموں کے لیے اب میں نے وقف کرنا ہے۔ شانیں عظمتیں ہم نے بڑی بیان کی، اب 2 کام میں اپنی زندگی میں کروں گا۔ ایک اصلاح کہ حضور کی امت کی سب سے پہلے میں اپنی اصلاح کروں گا۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی کمی، اپنی خامی، کمزوری، اس کو دیکھ کر اسے دور کیا جائے، اور پھر اگر میں کوشش کر سکا، محنت کر سکا، اللہ کا قرآن، نبی پاک کا فرمان سنا کر لوگوں کو کہوں کہ اپنی اصلاح کرو، زندگی بدلو، عملی زندگی میں آؤ۔ بڑا وقت گزر گیا۔ جس میرے بھائی کی عمر 40 سال ہے تو 40 سال مزے کیے، عیش کیے، اب تھوڑا سا بدلیں اور ہم مزاج بھی بدلیں، طریقہ بدلیں، تھوڑی سی لگن آخرت کی زیادہ کر دیں۔ حضور نے حج مبرور کی تعریف فرمائی، فرمایا جس شخص نے محبت سے ماں باپ کا چہرہ دیکھا اسے مبرور حج کا ثواب ملتا ہے۔ لو دیکھو رب کا کتنا کرم ہے، ماں کو مٹھیاں نہیں بھری، نہ باپ کو دبایا ہے، صرف محبت سے چہرہ دیکھا ہے، پیار سے، پیار بھری نظروں سے باپ کا چہرہ دیکھا، ماں کا دیکھا، درجہ اتنا۔ نفل پڑھے ہے جی، نفل پڑھے ہیں، کوئی صدقے خیرات کی ہیں، کوئی قرآن پڑھا ہے ساری رات، بس چھوٹا سا عمل ہے۔ وہ کیا ہے؟ بس محبت کی نظر سے باپ کو دیکھا، پیار کی نظر سے۔ اجر دیکھو کتنا بڑا اجر، حج مبرور کا ثواب۔ تو اولاد کتنی محروم ہے جو ماں باپ کا احترام نہیں کرتی، ادب نہیں کرتی۔ یہاں تو صرف پیار سے چہرہ دیکھنے سے مبرور حج کا ثواب ہے۔ تو صحابہ قربان جائیں، صحابہ نہ پوچھتے تو مجھے آپ کو کیسے پتہ چلتا؟ نہیں پتہ چلتا۔ صحابہ نے پوچھا حضور یہ مبرور حج کیا ہوتا ہے؟ صبح بھی میں نے کہا اگر صرف قرآن پڑھنے سے بات سمجھ آ جاتی نا تو پھر صحابہ کیوں پوچھتے تھے؟ قرآن میں حج کا ذکر نہیں ہے، انہوں نے نہیں پتہ حج کی ہوتا ہے۔ استاذ کے بغیر کوئی کتاب نہیں ہم پڑھ سکتے، لہٰذا صحابہ نے پوچھا حضور آپ نے فرمایا ماں باپ کا چہرہ صرف محبت سے دیکھنے سے مبرور حج کا ثواب ہے۔ بڑا پیارا سوال تھا، حضور مبرور حج کیا ہوتا ہے؟ میں ماں کا چہرہ دیکھوں پیار سے، باپ کا چہرہ دیکھوں، مجھے مبرور حج کا ثواب ملے گا۔ تو یا رسول اللہ یہ مبرور حج کیا ہوتا ہے؟ بڑے غور سے سننا اور کانوں کے راستے سن کر دل میں اسے جگہ دی۔ حضور نے فرمایا ان ترجع زاہداً فی الدنیا وراغباً فی الآخرہ، فرمایا میرے غلام سن لے، مبرور حج یہ ہے جب حج کر کے تو واپس آئے
دنیا میں تیری رغبت کم ہو جائے، آخرت میں تیری رغبت زیادہ ہو جائے۔ آج کی تراویح کا یہ خلاصہ ہے، دنیا کے کام کرو، رزق حلال کماؤ، محنت کرو، مشقت کرو، دنیا کی لذتیں اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہیں، ان سے خوب خوب فائدہ اٹھاؤ، لیکن جہاں مرنے کے بعد جا کے رہنا ہے اس آخرت کی بھی تو کوئی فکر کرے، اس کے لیے بھی تو محنت کریں۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ آپ فجر، ظہر، عصر اور مغرب اور عشاء 5 نمازوں کے وقت پر جتنا وقت لگتا ہے نا، پانچوں گننے کتنا ہے، تو یہ 24 گھنٹوں میں اتنا وقت بھی آدمی نہ دے سکے، اتنا بھی وقت نہ دے سکے، لہٰذا یہ کرنے کا کام ہے۔ دوسری بات یہ کہ قاری صاحب نے وطر میں جو صورتیں پڑھی، میرے دل میں خیال آیا میں ان کا فائدہ آپ کو بتا دوں۔ ایک تو آیت کریمہ کا میں نے بتایا، اسے وظیفے میں شامل کریں۔ لوگ پوچھتے ہیں پریشانی بڑی ہے، کو وظیفہ بتائیں، یہ چوٹی کا وظیفہ ہے۔ یہ جو قاری صاحب نے ماشاءاللہ، یہ ان قاری صاحب کو میں نے بتایا تھا، یہ اور بھی امام مسجدوں کو کہتا ہوں کہ یہ پڑھا کریں، اس کی برکت دیکھیں۔ میرے سرکار اعلیٰ حضرت کے ایک مرید تھے، 90 سال کی عمر تھی یا 95 سال کی، وہ گنا چوستے تھے، گنا۔ تو ان کے ایک پیر بھائی نے پوچھا، اس عمر بھی تسی گنا چوس دیو؟ اسی تے جوان تے دند پیڑ کرن لگ پے نے، ہلن لگ پے تھے۔ وہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہوں نے کہا میرے پیر و مرشد، اعلیٰ حضرت نے فرمایا جو شخص وطروں میں پہلی رکعت میں سورت اذا جاء نصر اللہ پڑھے، دوسری رکعت میں تبت یدا پڑھے وطروں میں، تیسری رکعت میں سورت اخلاص پڑھے، ساری عمر اس کے دانت گریں گے نہیں، دانت گریں گے نہیں۔ میں پچھلے دنوں ایک ڈینٹسٹ کے پاس گیا، کوئی مسئلہ تھا، تو وہ مجھے پوچھتا ہے آپ کو ہارٹ کا تو مسئلہ نہیں؟ میں نے کہا نہیں الحمدللہ کوئی نہیں۔ کہتے شوگر ہے؟ میں نے کہا ہے۔ تو وہ ایک دم پیچھے ہٹ کے ڈاکٹر صاحب کھڑے ہو کے مجھے کہتے ہیں آپ کے دام تو ایسے ہیں جیسے 18 سال کے نوجوان کے ہوتے ہیں۔ تو میری فوراً توجہ اعلیٰ اس کی طرف گئی۔ کہتے ہیں شوگر والے کا سب سے پہلے دانت متاثر ہوتے ہیں، وہ خراب ہوتے ہیں، گرتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں۔ تو میں نے اسے پھر یہ سنایا، میں نے کہا آپ کے پاس مریض آتے ہیں، یہ بطور صدقہ جاریہ میں کہہ رہا ہوں۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے بھی کہا کہ آپ اسے صدقہ جاریہ، جو مریض آئے دانت ہلتے ہیں، تکلیف ہے، اسے کہو وطر میں یہ پڑھا کرے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور اعلیٰ اس نے وظیفہ لکھا ہے، یہ بواسیر کا مرض یہ بھی عام ہوتا ہے۔ میری سرکار اعلیٰ اس نے لکھا ہے کہ ظہر کی پہلی جو 4 سنتیں ہیں ان میں 4 قل پڑھے، یعنی پہلی رکعت میں پڑھے قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں پڑھے سورۃ اخلاص، تیسری میں پڑھے سورہ فلق، چوتھی میں پڑھے سورہ الناس، مستقل پڑھے، لگاتار پڑھے۔ آپ نے لکھا ہے موقع وغیرہ ہوں گے، جھڑ جائیں گے، خونی بواسیر ہوگی، ختم ہو جائے گی اس کی اتنی برکت۔ کیونکہ میں نے آج کا درس شروع ہی اسی آیت سے کیا ہے، اسی آیت وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ رب نے شفا تو قرآن میں رکھی ہے، رحمت قرآن میں رکھی ہے، تو جب قرآن کے قریب ہی نہیں جائیں گے تو شفا کیسے ملے؟ اور یہ حدیث بھی میں اکثر سناتا رہتا ہوں، میں آج ضرور سناؤں گا۔ حضور نے فرمایا اگر تمہیں شفا چاہیے تو 2 چیزیں اپنے اوپر لازم کر لو۔ وہ 2 چیز فرمایا علیکم بشفاعین العسل والقرآن، ایک گھر میں شہد نہ ختم ہونے دیا کرو، ایک قرآن کی تلاوت نہ ختم ہونے دیا کرو۔ فیہ شفاء للناس، شہد میں بھی شفا ہے۔ تو دوستو قرآن اللہ ہمارے دل کی بہار بنائے۔ آپ خوش قسمت ہیں، تراویح میں آتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، درس میں بیٹھتے ہیں، اچھی اچھی مفید باتیں قرآن پاک کی سیکھتے سنتے ہیں۔ تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے، اپنے دوست احباب میں بھی یہ باتیں شیئر کیا کریں، اپنے بیوی بچوں کو، بیٹیوں کو یہ جو مسائل بیان ہوتے ہیں یہ بتانے چاہیے تاکہ ان کی اصلاح ہو، ان کی تربیت ہو اور وہ بھی قرآن کے نور سے فائدہ اٹھا سکیں۔
सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यद